بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سید محبوب احمد جنود صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. تو جو پچھلا پارٹ تھا اس میں ہم یہ بتا رہے تھے اس وقت کہ جب دو لڑکوں نے پکڑ لیا اور لے کے جا رہے تھے کسی ویران جگہ پہ، اپنے گھر جانے نہیں دیا، تو راستے میں ایک وہ لے کے جا رہے تھے، ان کا سائیکل پکڑا ہوا تھا، جا نہیں سکے کہیں جا نہ جائے. تو اس درمیان سڑک پہ ایک عورت آ گئی، ایک لیڈی آ گئی، جو اب انہیں ہینڈل چھوڑنا پڑا. جب انہوں نے ہینڈل چھوڑا نا ان کے سائیکل کا تو وہ گر گئے. ان کو موقع مل گیا کہ یہ وہاں سے نکل آئے. تو شاہ صاحب آگے آپ بسم اللہ پڑھیں، بات شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، اب یہ تھا کہ جب رات کے وقت جو ہے ہمارے، جو کہ میں جیسے پہلے عرض کیا کہ ہمارا گھر جو ہے سرگودا سٹی کے سینٹر میں تھا، اور چاروں طرف مساجد تھی، اور ان مساجد میں روزانہ کسی نہ کسی مسجد میں جو ہے نا ختم نبوت کے جو ہے نا جلسے وغیرہ ہوتے تھے. ٹھیک. اور جلسوں میں جو ہے وہ ہمیں آواز بھی آتی تھی، سنائی بھی دیتا تھا، اور پکٹنگ کے بارے میں اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے نا مغلزات جو ہے نا بہت بڑا جہاد ہے. میں یہاں آپ کو بات روکوں گا. فرسٹ ٹائم میں I was just a young man، جب میں اپنی ہوش کی عمر میں سرگودا گیا ہوں 88 میں یا 87 کی بات ہے، 88 کی غالباً. تو میں یہ اس وقت احساس ہوا کہ یہ لوگ یہاں کیسے رہ رہے ہیں، کہ اتنا بھی کوئی مغلظات، اس طرح بھی کوئی گند بک سکتا ہے، اس طرح بھی کوئی باتیں کر سکتا ہے. ایک شریف آدمی، میں کہتا ہوں چاہے کسی مولوی کی ملا ہے اور عالم دین کہہ لیں کہ زبان ہونا تو دور کی بات ہے، کسی شریف آدمی کی کوئی زبان نہیں جو وہاں انہوں نے جو نعرے لکھے ہیں، جو باتیں لکھی ہیں امجید کے بارے میں. تو فرسٹ ٹائم میرے دل میں بن گیا یار بڑا صبر ہے یہ سرگودا کی جماعت کا کہ اس طرح کی باتیں سن کے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو واقعی ایک بڑا مشکل جگہ تھا ہمارا. جی کریں بات آپ. تو رات کو ہم ان کی وہ مغلزات سنتے تھے، اور صبح کو جو ہے نا نیچے بیٹھے ہوئے تھے میٹنگ کے لیے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ حالات بے شک مشکل تھے، لیکن اب ہم اگر تھوڑا سا غور کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے وہ دن کیسے گزارے. اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا. وہ دن ہم نے کیسے گزارے، وہ راتیں ہم نے کیسے گزاری، اس کا سارا تصور کرتے ہوئے جو ہے نا اب تھوڑا سا جو ہے نا خوف آتا ہے. لیکن اس وقت ان حالات میں کبھی بھی جو ہے نا اس قسم کی جو ہے خوف تک بھی جو ہے نا ہمارے پاس سے بھی نہیں گزرا. اس طرح اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا احسان اور اس کا جو ہے نا فضل ہی تھا جس نے ہمیں وہاں سے محفوظ رکھا. میں یہاں بات کروں گا کہ یہاں جتنے بھی ہمارے احمدی بھائی پورے پاکستان میں ہی مسئلے چل رہا تھا اس وقت، مگر الحمدللہ جو شرافت ہے وہ جماعت احمدیہ کا تو امتیاز ہے. کبھی آگے بڑھ کے پہلے کسی پہ وار نہیں کر، بلکہ اپنا نقصان اٹھاتے ہوئے بھی دیکھ کے بھی خاموشی سے اللہ کی خاطر اللہ کے سپورٹ کر کے نکل گئے سائڈوں پہ. مگر 74 میں جب لوگوں کے احمدیت گھروں کو آگ لگی ہے، یقین آپ کا گھر تو پہلے آپ سب بتا رہے تھے کہ وہ نشانے پہ تھا اور مسجدیں تھیں چاروں طرف. جب آگ لگی اس وقت جو یا سرگودا شہینوں کا شہر مشہور ہے، اب بھی ایئر فورس کی بیس ہے وہاں. تو کیا وزیر اعلیٰ صاحب پنجاب کون تھے اس وقت، اور یہ کیا اس وقت ان کا کیا کردار تھا، یا جو پولیس انتظامیہ تھی، کیونکہ کچھ نہ کچھ شرافت اس وقت تک باقی تھی. بے شک بھٹو صاحب خود یا دیگر پیپل پارٹی کی حکومت تھی، تو اس وقت کیا ہوا تھا، یہ کیا رویہ تھا ان کا. یہ میں آپ سے بات کرتا 30 مئی کے بعد کے واقعات ہیں، لیکن یہ ایک بہت لمبا سلسلہ ہے، وہ اس مختصر سی بیٹھک میں جو ہے بیان کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اس کے بعد جب 7 سپٹمبر کا یہ فیصلہ ہو گیا، اس کے بعد بہت بڑا ایک جلوس جو ہے نا مفتی محمود جمیعت علماء اسلام کی طرف سے نکالا گیا، ختم نبوت کی طرف سے نکالا گیا. تو آپ یقین کریں مبارک صاحب، میں اس جلوس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، اور لوگ جانتے بھی تھے کہ ہم احمدی ہیں. لیکن میں عرض کیا کہ اس وقت اس قسم کا خوف کیوں ہوتا تھا جلوس کے ساتھ ساتھ چلنے کی، وہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں. پورے جلوس کو جو ہے نا میں نے شہر سے جو ہے نا خود جو ہے نا چل کر. اچھا، اب ہم آتے ہیں اکتوبر میں. اچھا، سپٹمبر میں حالات نارمل ہو گئے، ہم نے دکانیں وغیرہ بھی کھل گئی، اور فیصلہ جب آ گیا جو انہوں نے اپنا کرنا تھا دل ٹھنڈا کر لیا اپنے خیال میں. میرے میٹرک کا رزلٹ آ گیا، اور میں نے ٹی آئی کالج رفا میں جو ہے نا ایڈمیشن لے لیا، کیونکہ وہاں پر حالات اس قسم نہیں تھے کہ میں جو ہے نا کالج جا سکتا. ظاہر. تو
یہ 5 اکتوبر کا دن ہے اور 18 رمضان، مجھے تاریخ یاد ہے اچھا کہ سرگودا میں جو ہے ہماری سول لائن کی مسجد پر جو ہے نا انہوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی، غیر احمدی کی مسجد احمدیہ سول لائن مسجد میں، ٹھیک، لیکن جماعت نے بھی پہلے جو ہے نا وہاں پر خدام کو علیہ وآلہ سے کہا کہ وہ پہنچ جائے، صحیح، جس وجہ سے وہ قبضہ نہیں کر سکے. شاید وہ ان کی ناکامی تھی، ان کو غصہ تھا کہ رات کو جو ہے تقریباً ساری رات اعلان ہوتے رہے کہ انہوں نے راؤ عبد المنان صاحب جنرل سیکرٹری ختم نبوت پر جو ہے نا قاتلانہ حملہ کیا ہے قادیانیوں نے، مرزائیوں نے، اور وہ شدید زخمی حالت میں ہسپتال میں داخل ہیں. صبح ہڑتال اس ہوگی، طرح کا کوئی واقعہ ہوا تھا؟ بتا رہا ہوں، صبح ہڑتال ہوگی اچھا، اور جلوس ہوگا. اب صبح میں جب ہم اٹھے ہیں، دیکھیے ہم نے روزہ وغیرہ رکھا ہے، رمضان تھا، تو میں چونکہ وہاں پر پڑھتا تھا ٹی اے کالج میں، نماز پڑھنے کے بعد پیچھے جو ہے نا ہمارے گھر کے ساتھ ہی حافظ صاحب کے گھر میں جو ہے نا مسجد تھی، اسے 12 ملا کی مسجد بھی ہم کہتے تھے. تو ہم نے نماز وغیرہ پڑھی تو بات ہوئی کہ جی یہ اعلان ہے اور آج پھر جو ہے نا جلوس اور خطرات ہے سارا کچھ. صحیح. تو حافظ منصور صاحب ازراہ مذاق کہنے لگے کہ میں اپنا ٹریکٹر تیار کر لیا ہے اور جوڑا بھی تیار کر لیا، میں تو جیل جانے کے لیے تیار ہوں. اچھا. اب ٹریکٹر کا ان کا جو ہے وہ میں مقصد یہ تھا کہ جب وہ پہلی دفعہ جیل گئے تھے اس وقت وہ وہاں پر جیل میں کچھ کھیتی باڑی کیا پھول وغیرہ لگاتے تھے اور ناڑا دانی ان کے پاس تھی، اس کو وہ ٹریکٹر کہتے تھے. اچھا ٹھیک ہے. اس سے جو ہے نا میں ٹریکٹر جو ہے نا میں نے تیار. اچھا جیل میں جو ہے نا وہ بعض چیزوں کے کوڈ ورڈ ہوتے ہیں. بالکل. تو چیز کا مسئلہ چھری ہے. ابھی چھری نہیں کہہ سکتے، چھری رکھنا تو جیل میں جو میں کوئی قیدی نہیں رکھ سکتا. تو اچھا ٹھیک ہے، یہ کوڈ ورڈ والے. اچھا ٹریکٹر انہوں نے کیا ہے. اچھا اب کیونکہ میں ربھا پڑھتا تھا، اچھا، تو نماز پڑھنے کے بعد سرگودا سے لاہور کے لیے ایک صبح ریل کار چلتی تھی، میں نے اس میں جانا تھا واپس ربھا کے لیے. مجھے یاد ہے لاہور والا ڈبہ بھی کہتے ہیں. ڈبہ بھی بالکل ریل کار. ٹھیک صحیح. کیونکہ میں جمعرات کو آیا تھا، جمعہ ہفتہ چھٹی ہوتی تو میں میرے ساتھ میری سسٹر ہیں وہ بھی آئیں، ان کی بچیاں بھی آئی تھیں، خالہ بھی ساتھ تھیں. اچھا. تو میں اب ربھا جانے کے لیے جو ہی نکلا ہوں نا تو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ اویس آج کل لندن میں ہوتے ہیں کہ تم اسے جو ہے نا وہاں چھوڑ آؤ اسٹیشن تک. ٹھیک. تو وہ پتہ نہیں کیا بات، اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں جاتا. تو اکیلے تھے یا میں بتا رہا ہوں نا، تو وہ آگے سے وہ کہتے ہیں بھائی جان نے کہا کہ کیا آپ ڈر گئے. اب شاید اس نے یہ اپنی بےزتی محسوس کی کہ مجھے ڈرپوک آ گیا. میں تو نکل آیا تھا، میں بھی چوک میں پہنچا تھا، پیچھے سے مجھے آواز آئی میں آ رہا ہوں، آپ سائیکل پر جو ہے میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں. اچھا اب وہ میں آگے بیٹھ گیا سائیکل پر اور مجھے جو ہے نا چھوڑنے لے گیا. اب آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹولیاں جو ہے نا لوگوں کی بننی شروع ہو گئی ہیں. جامع مسجد کے پاس سے گزرے تو نماز پڑھ کر وہ بھی نکل رہے تھے، وہاں پر کافی بڑا جو ہے نا رش تھا، لوگ تھے. تو انہوں نے ہمیں دیکھ لیا، انہوں نے کہا مرزائی جا رہے ہیں. وہ انہوں نے پکڑ لیا. اچھا. اور پکڑ کر جو ہے نا ہمیں ایک طرف لے گئے. تو بعد میں جا کر انہوں نے جو رکشہ اعلان کر رہا تھا اس کو بتایا کہ ہم نے 2 مرزائی پکڑ لیے. اچھا، اس بڑا کارنامہ انجام. ہم ابھی غلہ منڈی کے پھاٹک کے پاس تھے، کلیار ہوٹل کے پاس، اور تاج سینما ہے پرانا جہاں ہوتا تھا، اس کے پاس سے اس لاؤڈ اسپیکر میں اس نے اعلان کیا کہ ان کو اتنا مارو کہ ان کا سرما نکال دو. اچھا. تو خیر ہم نے یہ بات سنی، ہم نے کہا ٹھیک ہے جو بھی ہے. میں نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ ہم جلوس کی ہم قیادت کر رہے ہیں، بالکل جہاں ہم جائیں گے پیچھے انہوں نے جانا ہے. میرا مقصد یہ تھا کہ ہم بڑے ہی سڑکوں کی طرف ہوں گے تو پولیس مل جائے گی تو ہمیں وہ نکال. اچھا سرگوشی میں یہ بات ہوئی ہوگی. ہاں بالکل ایسا، کیونکہ ہم آگے تھے، ورنہ وہ سمجھ جاتے ہیں نا کہ ان کا مقصد کیا ہے. انہوں نے خیال ہمیں وہاں پر تھوڑی دیر روکیا رکھا غلہ منڈی کے گیٹ کے پاس. اتنی دیر میں ایک لڑکا، اتنی دیر میں آپ کو انہوں نے پہلے پکڑے رکھا تھا؟ مارا نہیں ابھی تھا. اچھا. اتنی دیر میں ایک لڑکا جو ہے نا وہ جو غلہ منڈی تھی بوریوں کے اوپر نیلی سے ایسی مسواک کے ساتھ وہ کچھ لکھتے ہیں. مجھے پتا ہے کیونکہ گڈس کا کام کیا ہوا ہے ٹرکوں پہ اسٹیشن پہ. تو یہ میں کلرک تھا
وہاں نیو ڈار گڈز اپنے ایم کا یہ اڈا ہے کھاریاں میں. تو مجھے پتا ہے وہ کیا عام طور پہ مزدوری لکھتے ہیں اس سے سیاہی ہوتی ہے یا نیلے رنگ کی.